السلام علیکم ناظرین، فور نیوز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدام۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ ایم اے کالج کے چیئرمین ہیں اور ایم ایس ایف کے صدر ہیں۔ ناظرین، ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کا سفر کیسے رہا اور انہوں نے کیسے ایم اے کالج کے صدر منتخب ہوئے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ سر، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ایم اے کالج کے چیئرمین کیسے آپ منتخب ہو گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، سب سے پہلے کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی، ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو یہ سفر انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم نکلے گھر سے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو کالج آئے۔ کالج میں ورکنگ دیکھی ایم ایس ایف کی، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی، جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو ویژن تھا اس کو دیکھا، اس کو پڑھا، تو دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا جو پیغام تھا، بالخصوص وہ نوجوانوں سے پیار کرتے تھے قیام پاکستان سے پہلے۔ تو قیام پاکستان حاصل کرنے کے لیے بھی نوجوانوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ تو اس وجہ سے میں ادھر ایم ایس ایف جوائن کی۔ تو میرے بڑے بھائی تھے اس وقت چیئرمین ایم اے کالج، افضال گجر صاحب، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے کزن بھی ہیں، تو وہ لیڈ کر رہے تھے اسٹوڈنٹس کو۔ تو میں نے دیکھا ان کو کہ جس طرح انہوں نے لوگوں کی، اسٹوڈنٹس کی خدمت کی، جس طرح اسٹوڈنٹ کے ساتھ پیار کیا انہوں نے، جس طرح اسٹوڈنٹس نے ان کے ساتھ پیار کیا، تو ان کو جو ہے نا وہ فالو کیا۔ ان سے متاثر ہو کر ایم اے کالج جوائن کیا اور ایم ایس ایف جوائن کی، اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی ورکنگ کے ساتھ محنت کر کے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ایم ایس ایف کو لیڈ کر رہے ہیں۔ سر، جب آپ نے ایم ایس ایف جوائن کی تو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا، تنقید کا بھی نشانہ بنتے ہوں گے؟ جی یہ تو بات لازمی ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ مخالفت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، پھر سارا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے آگے جانے کی طرف، آگے جانے کی خاطر کے سارا آگے کا سفر ہم نے گزارنا ہے۔ کوئی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، انسانوں سے بھی، دوستوں سے بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ سب کو فالو کیا کر کے، تو آگے ان شاء اللہ تعالیٰ میں سب کا سفر جاری ہے۔ سر، آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ بڑا یک در یک کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی بڑی سپورٹ کرتے ہیں، تو ایک قافلے کی طرح آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جی بالکل، یہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایم اے کالج کے، مختلف کالجوں کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ اس لیے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے ایم ایس ایف کا ویژن بتایا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جو ویژن ہمیں دیا تھا، جو ہم سے وہ آتا ہمارے تک آیا ہے، تو وہ ویژن لے کر ہم چل رہے ہیں۔ ہم تحریک پاکستان اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ہمیشہ صف اول میں ہو کر پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ اور اسٹوڈنٹس اس لیے ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں، ہمیں جوائن کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ہم کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو ان کی فیسوں کے مسائل ہوتے ہیں، جو ان کی ٹرانسپورٹس کے مسائل ہوتے ہیں، جو ان کے دوسرے ایشوز ہوتے ہیں، پڑھائی کے ایشوز ہوتے ہیں، کوئی غریب طلبہ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس فیس جمع کروانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو ان کے لیے وہ پھر ہمیں جو ہے نا وہ رابطہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہم پھر ان کے ساتھ جو ہو سکتی ہے، جتنی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے ان کی، یا حکومت سے ہم کرواتے ہیں یا پرنسپل صاحب سے کرواتے ہیں، جب کروا کے پھر ان کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس طرح ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ اور سر، آئے دن آپ کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہے اور پولیس بھی آپ پہ آئے دن چھاپے مارتی ہے آپ کے آفس یا آپ کے گھر میں، یہ اصل میں کیا معاملات ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے۔ میں نہیں سمجھتا یہ گورنمنٹ انہوں نے بنائی ہے، یہ بنائی گئی ہے، سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ تو یہ جمہوریت جو ہے نا، وہ میاں محمد نواز شریف جمہوریت پسند آدمی ہے، ایک لیڈر ہے، سچا پاکستانی ہے۔ اس کے بھائی ہیں میاں شہباز شریف صاحب، اور نوجوانوں کے جو قائد ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب، میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، ان پارٹی کے ساتھ انہوں نے مجھے صدر بنایا ہے میں سف لاہور کا۔ تو اس وجہ سے ان کا بس جو ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو جتنے بھی ورکر ہوتے ہیں، جتنے بھی کارکن ہوتے ہیں، جو سرگرم کارکن ہوتے ہیں، تو پھر پولیس کا جو ہے نا ان کے اوپر زیادہ دباؤ ہوتا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ وہ پولیس والے تو ہمارے بھائی ہیں، پیچھے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی والوں کا جو دباؤ ہوتا ہے کہ یہ جو کارکن ہیں یہ ساتھ چل رہے ہیں، یہ نہ ہو یہ سارے روڈ پہ نکلیں، روڈ بلاک کریں یا تحریک چلائیں۔ وہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس ملک کو کہاں سے لے کر کہاں تک لے کر آئے ہیں، اس کہ یہ ان کے خلاف جو ان کے ساتھ نہ چلیں، یہ تحریک نہ چلائیں ان کے ساتھ۔ آج دیکھیں، آج ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں، عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، تو آج دیکھیں 3 سال گزر گئے ہیں، 3 سال میں بھی ایک دہلی کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی، نہ میاں نواز شریف صاحب پہ، نہ میاں شہباز شریف صاحب 2 بار جیل جا چکے ہیں، حمزہ شہباز صاحب 2 سال جیل پر بندے سراسر رہے ہیں، 2 سال مسلسل، ان کے اوپر بھی ایک دہلی کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اوپر سے جو نئے کیسز بھی بنا رہے ہیں، تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بس یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سیاسی ماحول۔ ان کا عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ 3 سال ہماری حکومت کو ہو گئے ہیں
اور ہم نے عوام کو بڑا ریلیف دیا ہے اور عوام کے لیے بڑے منصوبے بنائے ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ واقعی یہ ہوا ہے یا بس صرف باتیں ہی ہیں؟ جی میں آپ کو بتاؤں گا 3 سال کی کارکردگی ان کی دیکھ لیں کہ آج مہنگائی آسمانوں پہ باتیں کر رہی ہے. آج غریب آدمی کے لیے وہ اپنے گھر کا چولہا جلانا بہت مشکل ہو چکا ہوا ہے. 3 سالوں میں انہوں نے ایک ہی جو ان کا جو پروجیکٹ تھا وہ مکمل کیا. انہوں نے کرتارپور کی راہداری کا, انہوں نے 1 سال کے اندر اندر وہ اپنی کرتارپور کی راہداری انہوں نے بنائی. اس کے لیے اس کی پاکستان کے عوام کو یا پاکستانیوں کو کوئی فائدہ ہے اس راہداری کا؟ انہوں نے 90 ارب روپیہ اس پہ خرچ کیا. آپ دیکھیں 3 سال ہو گئے ہیں, میڈیسن ڈبل ہو چکی ہوئی ہے, پیٹرول کی بلند ترین سطح پر اس وقت پہنچ چکا ہوا ہے. مہنگائی آج دیکھیں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر آٹے کا ریٹ 50 روپے بڑھا دیا گیا. سوری میں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہ رہا ہوں میں. یہ مدینہ کی ریاست آپ عام آدمی سے جا کے پوچھیں کہ یہ مدینہ کی ریاست اس طرح کی ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہیں اسلام آباد کی سڑکوں پر, تو ان سے برداشت نہیں ہوتا. وہ ان کے اوپر کیمیکلز اور آنسو گیس پھینک کر ان کو بگاتے ہیں کہ اگر کوئی احتجاج کرے یا اس کو راتوں رات اٹھوا لیتے ہیں یا ان کے اوپر شیلنگ غائب کروا دیتے ہیں یا ختم کروا دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. ظلم کا آپ دیکھیں صحافی جو برادری ہے, آپ کی جو برادری صحافی برادری ہے, اس وقت دیکھیں بڑے بڑے جو نام ہیں وہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ آزاد ملک ہے, یہ پاکستان ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ آزادی اس طرح کی ہے. یہ صرف جو ہے نا سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, اس کو بس پتہ چلتا ہے کہ کوئی میرے خلاف آواز نکالتا ہے, اس کو راتوں رات جو ہے نا وہ اٹھا لیتا ہے. اور سر عمران خان تو یہ کہتے ہیں کہ میں جو اسٹوڈنٹ ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, ان کے لیے سہولت پیدا کر رہا ہوں. تو آپ کو اسٹوڈنٹ کی شکایات آتی ہوں گی, آپ ان کا ازالہ بھی کرتے ہوں گے, کچھ اسٹوڈنٹ کو سہولت مل بھی رہی ہے یا بس صرف باتیں ہیں؟ انہوں نے اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھا بھی نہیں مڑ کے. فیسوں پہ اضافہ ہو رہا ہے کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں ڈبل فیسیں کر دی گئی ہیں. اور اس کے بعد اگر جو سوچا تھا تو میاں محمد شباز شریف صاحب نے سوچا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے, ان کو لیپ ٹاپ دیے. ایک بھی بتائیں اسکیم 3 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو, ایک بھی اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی پیکج آیا ہے ان کا؟ جناب شباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ بچوں میں دیے, فیسیں معاف کی, بسز کا انتظام کیا, ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا, میٹرو بس چلائی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اسٹوڈنٹس ٹائم سے گھر سے نکلے, ٹائم سے اپنی تعلیم حاصل کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو کسی چیز کا, اسٹوڈنٹس کی تو بات ٹھیک ہے, کسی عام آدمی کا بھی احساس نہیں ہے ان کو. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح مہنگائی اور کس طرح انہوں نے چور بازاری کا بازار گرم ہوا, ہر محکمے میں کرپشن کا بازار گرم ہے. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین انہوں نے ایجاد کی ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے, تو وہ واقعی اتھینٹک ہے یا صرف بس؟ دیکھیں یہ جو نا ان کے بہانے ہیں, یہ چونچرے ہیں, ان کے باتوں میں الجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. الیکشن آپ نے پہلے جو الیکشن ہوا وہ فیئر الیکشن کیا آپ نے پہلے بھی دھاندلی کی. یہ دھاندلی کی ساری سازش بنوا رہے ہیں. کبھی وہ الیکٹرانک مشین کی طرف جا رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں ہم نے پورے 5 سال آگے بھی لینے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کا محاصرہ کریں گے, اپنا دفاع کریں گے, اپنے ملک پاکستان کو بچائیں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ ملک پاکستان اس وقت کس طرف جا رہا ہے. دہشت گردی عام ہو چکی ہے, بےروزگاری عام ہو چکی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جو انہوں نے الیکشن کی پلان کیا ہوا ہے دھاندلی کا, وہ انشاءاللہ تعالی ہم فیل کریں گے. ان کی جو مشینیں ہیں, جو الیکٹرانک ہے, وہ سارا کچھ ہم فیل کریں گے. اوورسیز کا حق ہے بالکل, وہ ووٹ ڈالیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ ہونا بھی چاہیے. لیکن جس طرح انہوں نے دھاندلی کا بنایا ہوا سین, وہ انشاءاللہ تعالی ہم ناکام کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا سر یہ بتائیں, جو مینار پاکستان پہ عائشہ اکرم ٹک ٹوکر ہے, ان کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی, بدسلوکی ہوئی, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں یہی کہوں گا کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. وہ ہماری بہن ہے, ٹھیک ہے, 14 اگست کو وہ مینار پاکستان آئی ہے. پاکستان آزاد ملک ہے, تو وہ آئی ہے اپنے ٹیم کے ساتھ آئی ہے. وہ ٹک ٹوکر سٹار ہے, کوئی بات نہیں, آئی ہے تو ہمارا ملک ہے, وہ ہماری بہن ہے. لیکن اس پہ وہ تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ جو 400 لوگ تھے وہ پروپوگنڈے کے طور پہ آئے, وہ انہوں نے خود پیسے دے کے منگوائے تھے, یہ فیمس ہونے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا ہے. نہیں, فیمس ہونے کے لیے یہ جو لوگ افواہیں زیادہ پھیلا رہے ہیں, وہ کوئی چاہتا ہے کہ میں اس طرح اکیلی آؤں تو لڑکے مجھے سارے ایسے, جس طرح ہمارے عوام نے جو حال کیا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ یہ کام شروع ہوا ہے پی ٹی آئی کے جلسوں سے. ناچ گانا, ٹک ٹاک نام کا کوئی پہلے چیز ہی نہیں تھی. ٹک ٹاک بھی اسی دھرنے کی ایجاد ہے. اس کے بعد یہ ہمارے جو نوجوان جو نسل ہے, یہ اس ملک کا قیمتی سرمایہ ہے. آپ دیکھیں وہ کس طرف جا رہے ہیں.
عوام کس طرف جا رہی ہے. ایک ٹک ٹاکر آتی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ آتی ہے, تو ہماری جو عوام ہے, ہمارے جو ینگ لوگ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو دوسرے لڑکے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں, تو ہمارے ملک کی اس طرح بدنامی ہو رہی ہے. اور سر یہ جو پورے پاکستان میں آئے دن زیادتیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے, تو یہ ساری معاملات پہ کیا آپ کہنا چاہیں؟ میں بس یہی کہوں گا کہ آپ دیکھ لیں کہ ملک ہمارا کس طرف جا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو نوجوان نسل ہے نا, آپ کو بتایا کہ یہ قیمتی سرمایہ ہے اس ملک کا. اگر ہم نے اس نوجوان جو اچھی تعلیم ان کو دی اسکول کالجوں یونیورسٹیوں میں, ان کو اچھی روزگار فراہم کیے, تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے. اور ہم آپ کے چینل کے توسل سے ان سب کو پیغام دیں گے کہ آپ سیدھی راہ کی طرف آئیں اور جو ہے نا وہ پاکستان کا نام روشن کریں. ایسا کام کریں کہ پاکستان کا نام روشن ہو, پاکستان کے لیے کچھ کریں, اپنی خواہشوں کو ختم کر کے پاکستان کے لیے سوچیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے ایک عوام کو میسیج بھی دیا ہے کہ جو آئے دن زیادتیاں ہو رہی ہیں ان پہ خود کو عوام کو کنٹرول کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.